ادرگت مزید گپتران کرنے کے واسطے میں گمت سینئر تجزیہ کار حسن عسکری صاحب ہمراہ داری کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن صاحب، ابھی جو صورتحال ملک میں چل رہی ہے سیاسی گہما گہمی ہے، اور پہلے کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا، اب پشاور میں، یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ کنٹرول سے تو باہر نکل رہے ہیں حالات۔ یہ ایک تشویشناک اور افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے جو آج پشاور میں ہوئی، اور وہ بھی مسجد میں جمعے کا دن تھا، لوگ ظاہر ہے نماز کے لیے وہاں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس سے یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی اگرچہ پاکستان میں بہت کم ہو گئی ہے، لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کے کچھ گروپس جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً کارروائی کر کے جو ہے عوام کے لیے اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مشکل سچویشن ہے، کیونکہ یہاں 30 کے قریب لوگ شہید ہوئے اور زخمی کی تعداد زیادہ ہے۔ تو امید تو یہی کرنی چاہیے کہ لا انفورسنگ ادارے ان کو ٹریک کر کے ان کے روٹس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو سوئسائڈ بامبر آتا ہے یہ صرف سنگل آدمی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس نیٹ ورک کو ڈھونڈنے کے لیے میرا خیال یہ ہے اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ یہ واقعات جو ہیں وہ آئندہ نہ ہوں۔ جی حسن صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کے روٹس تک جانے کی ضرورت ہے، ابھی آسٹریلوی ٹیم ہمارے پاس 24 سالوں کے بعد آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ روٹس جس طرف سے فواد چودھری اور دیگر وزراء اشارہ کر رہے ہیں، جس طرف یہ روٹس آپ سمجھتے کہ وہیں سے آ رہی ہیں، اس طرح سے جیسے کہ سلیپر سیل آل آف اے سڈن ایکٹیو ہو جاتے ہیں؟ جی، اس کے لنکس تو اسی طرح جو ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لنکس ملک سے باہر جا رہے ہیں وہ لنکس پاکستان کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ایکٹیو کارروائی کرتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر ان کا مقصد ایک تو لوگوں میں بے چینی پیدا کرنا، دوسرا پاکستان کے لیے ایک بدنامی پیدا کرنا ہے، ایسی صورت میں جبکہ اتنے طویل عرصے کے بعد آسٹریلین کرکٹ ٹیم آئی ہے۔ تو یہ اکٹھے کئی مقاصد کو لے کر جو کہ معاشرے کے خلاف اور ملک کے خلاف ہوتے ہیں، ان مقاصد کو لے کر یہ گروپس جو ہیں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیں ان کے روٹس تیار ڈھونڈنے چاہیے، اور اس کے لیے جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ تانے بانے ملک کے اندر کس طرح اور کہاں ہیں، اور اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو یہ کس طرح باہر کی کنیکشن اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ایک لمبی توجہ اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حسن صاحب، ابھی جو یہ موجودہ حکومت ہے اس کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا اگر یہ اسی طرح کی صورتحال پھر سے ہو گئے؟ جیسے کہ ابھی ہم کہہ سکتے کہ پچھلے ایک مہینے سے ہی یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وہ چاہے اندرون ملک کے ہوں یا باہر سے ہو، جو بھی طاقت استعمال ہو رہی ہے، لیکن حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے، حکومت کے لیے یہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ایمبیرسمنٹ، شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر والے اپنا کام تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، جس کا فائدہ اس قسم کے انسان دشمن گروپس جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے، کسی کی بھی حکومت ہو۔ تو حکومت کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی اس قسم کے واقعات کا تسلسل سے ہونا۔ جی بہت بہت شکریہ حسن عسکری صاحب۔ حسن عسکری صاحب میں گما گپتران کرنے گفتا سینئر تجزیہ کار ہمارا پس منظر گوشت گفتہ یہ گوشت گفتہ کہ چچکی مزنی چیلنج ہے، اور جیسے کہ بی صوبی یہ حکومت واسطہ کیا جیسے چیزیں نہیں گردار کو اتنا کرنے کے آبی آواہدہ کہ اما واحدہ کہ آسٹریلوی ٹیم جیسے 24 سال پد پاکستان میں موجود ہے، اور لیب غازی صورتحال بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دا حال دیما پری۔